بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ شوال کے 6 روزے جس نے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کا رکھنا لازم و ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نفلی روزے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، ایام بیز کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے جناب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نفلی روزوں کا بھی ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں، تاکہ فرضوں میں جو کمی و کوتاہی رہ جائے اس کی تلافی نفلی روزوں سے، نفلی عبادتوں سے ہو جائے۔ تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ شوال کے 6 روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورے مہینے میں شوال کے کبھی بھی 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات عوام میں جو مشہور ہے، خاص کر خواتین میں، کہ عید کے روزے کے لیے عید کے اگلے دن یعنی باسی کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر باسی کو روزہ نہیں رکھا تو عید کے روزے کا ثواب شوال کے روزے کا ثواب نہیں ہوگا، شوال کے 6 روزے نہیں مانے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ روزہ رکھنا عید کے اگلے دن ضروری نہیں ہے، لیکن اگلے دن سے بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں کسی بھی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے قضا روزے رکھیں رمضان کے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، کیونکہ رمضان کے روزے وہ رکھنا ضروری ہے، اس کی قضا وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے تو فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔